بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے تعلیم النساء کورس سبق نمبر 17 لباس اور زیور۔ لباس تن ڈھانکنے کی چیز ہے اور اس فائدے کے علاوہ سردی گرمی کا بچاؤ بھی لباس سے ہوتا ہے۔ دین اسلام نے خوبصورت لباس پہننے کی اجازت دی ہے، مگر اس حد تک اجازت ہے جبکہ فضول خرچی نہ ہو اور فخر اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، غیر قوموں کا لباس نہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک فضول خرچی اور خود پسندی نہ ہو۔ آج کل مسلمان عورتوں نے لباس پہننے کے بارے میں کئی خرابیاں پیدا کر لی ہیں، ہم ان پر تنبیہ کرتے ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ باریک کپڑے پہنتی ہیں۔ باریک کپڑا جس سے بدن نظر آوے اس کا پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھتیجی ایک مرتبہ ان کے پاس آئی اور ان کی اوڑھنی بالکل باریک تھی۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ اوڑھنی پھاڑ ڈالی اور اپنے پاس سے موٹے کپڑے کی اوڑھنی انہیں اڑا دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کے دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا کیونکہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے۔ ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور لوگوں کو ماریں گے۔ دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف میل ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی کمروں کی طرح ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھیں گی۔ دیکھو کیسی سخت وعید ہے کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی۔ جنت میں تو جانے کا ذکر ہی کیا، کپڑے پہنے ہوئے ننگا ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ دیکھیں، ایک صورت یہ ہے کہ باریک کپڑے ہوں اور دوسری صورت یہ ہے کہ کپڑا پورے حصے پر پہن لیں اور جسم کا بہت سارا حصہ کھلا ہوا ہو۔ تھوڑے سے حصے پہ کپڑا پہن لیں، مکمل نہ پہنے، اور کافی سارا جسم کا حصہ کھلا رہے اور اس پر کپڑا نہ ہو۔ جیسے فراق چلا ہے، اس کو پہن کر بازو جو ہے اس پہ پہنتے نہیں ہیں، بازو سارے ننگے رہتے ہیں اور پھر بازاروں میں چلی جاتی ہیں۔ سر اور ہاتھ اور بازو، منہ اور پنڈلی، حتیٰ کہ اونچے اونچے کپڑے پہن لیتی ہے، پنڈلیاں بھی اس سے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ بچائے ایسی عورتوں کو ایسے کپڑے پہننے سے، اللہ محفوظ رکھے۔ دوسری خرابی یہ کہ کافر عورتوں کی، غیر مسلم عورتوں کی نقل اتارتی ہیں۔ جو لباس عیسائی، غیر مسلم، کافر، ہندو اس قسم کے لوگ پہنتے ہیں تو یہ بھی ان کو دیکھ کر وہی پہننے لگ جاتی ہیں۔ یاد رکھو، دوسری قوموں کا لباس پہننا سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی طرح اپنا حال بنایا وہ انہی میں سے ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ نام و نمود اور بڑائی جتانے اور اپنی مالداری ظاہر کرنے کے لیے اچھا لباس پہنتی ہیں، اور اپنی نام و نمود کو ظاہر کرنا یہ بہت بری چیز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں نام ہونے کے لیے کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو ذلت کا کپڑا پہنائیں گے۔ چوتھی خرابی یہ ہے کہ بلا ضرورت کپڑے بناتی رہتی ہیں۔ اس طریقے سے درزی نئے ڈیزائن نکالتے رہتے ہیں، جہاں کسی عورت کو دیکھا نئی وضع قطع کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، بس اب شوہر کو ستانے کی باتیں ہیں۔ جسم چھپانے کے لیے اور سردی گرمی سے بچنے کے لیے شریعت کے مطابق لباس پہنو۔ خود ایسے لوگوں کے رواج کو جو سے چل پڑے ہیں، یہ تو میں نے کل پہنا تھا آج نہیں پہنتی، اس قسم کی فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بلا ضرورت شوہر کو لوہے کے چنے چبوانا بری بات ہے اور سخت عیب ہے۔
پھر یہ مصیبت بھی ہے کہ اگرچہ کئی جوڑے رکھے ہیں مگر ملنے جلنے کے لیے ہر موقع پر نیا جوڑا پہننا ضروری سمجھتی ہیں۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھنے والی کہیں گی کہ اس کے پاس بس یہی 3 جوڑے ہیں، انہی کو بار بار پہن کر آ جاتی ہے۔ صرف ناک اونچی کرنے اور بڑائی جتلانے کے لیے اب شوہر کو ستاتی ہیں اور تقاضا کرتی ہیں کہ کپڑے اور بنا دیں۔ اگر اس نے خیال نہ کیا تو جو روپیہ اس نے کسی ضرورت کے لیے یا کسی کا قرض دینے کے لیے رکھا تھا جو یا چپکے سے وہاں سے نکال لیتی ہیں اور کپڑے خرید لیتی ہیں۔ اب شوہر پریشان ہوتا ہے، جس کا قرض تھا اس کے سامنے ذلیل ہوتا ہے یا کسی بڑی پریشانی میں پڑ جاتا ہے۔ خبردار ایسا مت کرو۔ برقع سر سے پاؤں تک جسم کو چھپانے کے لیے بہترین چیز ہے، مگر ایسا برقع پہننے لگے ہیں جو جاذب نظر ہے، بجائے چھپانے کے لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ چمکدار کپڑوں کے ساتھ برقع پہنایا جاتا ہے اور اس پر پھول بوٹے بنائے جاتے ہیں، اس پر ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، اس پر موتی لگائے جاتے ہیں، تو جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں دیکھ رہا وہ بھی ہمیں دیکھے، وہ بھی ہماری طرف خیال کرے۔ خدا کے خوف سے، خدا کے غضب اور قہر سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس قسم کے برقعے نہ پہنیے کہ جس پر ایک اور برقعے کی ضرورت پڑے۔ برقع ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ آج ہمارے جیسے لباس کئی ہیں، ایسے برقعے بھی کئی ہیں۔ ہر فنکشن پہ نیا برقع، یہ تو پچھلے فنکشن پہ پہنا تھا، یہ تو پچھلی دفعہ جب ان کے گھر گئے تو یہی برقع، اب کہیں گے اب بھی وہی برقع پہن کے آئے ہیں۔ خدا را اس قسم کی فضول خرچیوں سے بچیے۔ اگر اس طرح کی فضول خرچی کرتے رہیں گے اللہ رزق کھینچ لیں گے، رزق میں بے برکتی پیدا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چند مسئلے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، زیور، عورتوں کو زیور پہننا جائز ہے لیکن زیادہ نہ پہنے، بہتر ہے۔ جس نے دنیا میں نہ پہنا اس کو آخرت میں بہت ملے گا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ بجنے والا زیور پہننا درست نہیں ہے، جیسے زیور بجتا رہتا ہے جسے جھالر ہے یا پازیب وغیرہ ہے، اس کے پہننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیور پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اور چاندی، سونے کے علاوہ کسی دوسری چیز کا زیور پہننا بھی درست ہے، جیسے پیتل ہے یا جیسا کہ آج کل آرٹیفیشل ہیں، ان کے پہننے کی بھی گنجائش ہے۔ مردوں کو صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اس کے علاوہ مردوں کے لیے سونا یا کسی دھات یا کسی اور چیز کی چیز مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور جو چیزیں مردوں کو پہننا جائز نہیں، نابالغ لڑکوں کو بھی پہنانا وہ جائز نہیں۔ ہمارے ہاں بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو سونے کی انگوٹھی پہنا دیتے ہیں، سونے کی لاکٹ پہنا دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ سونے کی انگوٹھی جیسے مرد کے لیے پہننا جائز نہیں، اسی طرح چھوٹے بچے کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ سونے چاندی کی سرما دانی یا سلائی دانی پہناتے ہیں یا پیالی بنا لیتے ہیں، آئینہ اس کے سائیڈوں سے فریم بنا لیتے ہیں، یہ سب چیزیں اگر دیکھیں یہ چیزیں زیب و زینت کے لیے ہیں، فخر کے لیے آدمی بنایا جاتا ہے، کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس میں مردوں اور عورتوں سب کا ایک ہی حکم ہے، کوئی الگ حکم نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔